خواہیاں اور دین ایک طرف ہے، مگر ان کے دین کا رتبہ ان سے بھی بلند تر ہے۔ آخری بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ محدث تھے، ان کے دل کی پاکیزگی اور صفائی رب کائنات کے ساتھ ان کی قربت کا عالم یہ تھا کہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پر آپ کو مضامین ملیں گے، اس کا ٹیکنیکل نام ہے موافقات عمر۔ موافقات عمر یعنی وہ باتیں جو حضرت عمر نے کہیں اور اللہ پاک نے ان سے اتفاق کر کے ان کے بارے میں قرآن کے اندر آیتیں اتار فرما دی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے درمیان کوئی رائے ہوتی، ایک بات باقی لوگ کہتے، ایک بات عمر فاروق کہتے تھے، عمر فاروق کی بات لوگوں سے الگ ہوتی تھی، باقی لوگ ایک طرف ہوتے تھے، عمر ایک طرف ہوتے تھے۔ رب کائنات حضرت عمر کی تائید میں قرآن کی آیتیں اتارا کرتے تھے۔ میں چند مثالیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ پردے کا حکم، سرکار کی ازواج مطہرات، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، آپ کو پتہ ہے سرکار کے پاس لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے، عمر فاروق فرماتے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور پردے کا حکم نہیں ہے، ازواج مطہرات بھی سامنے ہوتی ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ اس پر پردے کا حکم ہونا چاہیے ازواج کے لیے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دیں، اے نبی کی بیوی ہو، بیٹی ہو، اس کے اوپر عمر فاروق کی خواہش کے مطابق ازواج النبی اور آقا نامدار اور پھر پورے اہل ایمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ شراب کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ خانہ خراب ہے، اس کے بارے میں واضح حکم ہمیں عطا فرما، اور ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم جاری فرما دیا تھا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں بدر کا جب غزوہ ہوا اور بدر کے دن کافروں کے جو کافر قیدی پکڑے گئے ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو چونکہ ہیں تو اپنے خاندان قبیلے قریش کے لوگ ہیں، انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، ان سے جرمانہ لے لیا جائے۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ کفر کے سرغنے ہیں، یہ کفر کے سرغنے ہیں، ان کو چھوڑ دیا تو سمجھو سانپ چھوڑ دیا ہم نے، اور پھر ہمارے لیے وہ سانپ پیدا کریں گے، ان کی گردنیں مار دینی چاہیے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، سرکار نے ابوبکر صدیق کی رائے کو قبول کیا کہ نہیں، کوئی نہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے جو تاوان جو جرمانہ لینا ہے لے لو، کوئی دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا ہمارے بچوں کو پڑھا دے، پھر ان کو چھوڑ دو۔ مگر رب کائنات نے قرآن کی آیتیں اتار دی کہ عمر فاروق جو کہہ رہے تھے ان کا معاملہ درست تھا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ دوستان گرامی قدر، اسی طرح عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، ساری زندگی سرکار کی مخالفت کرتا رہا، جب وہ اس کے مرنے کا وقت آیا اور وہ مر گیا وہ، تو اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹا بھی عبداللہ، باپ بھی عبداللہ۔ اب بیٹا سچا مسلمان تھا، سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اگر آپ اپنی قمیض عطا کر دیں کفن کے لیے تو میرا باپ پہن لے گا، ممکن اللہ اس پہ آپ کی قمیض کی برکت سے رحم کر دے۔ سرکار دو عالم نے گھر گئے اور اپنی پہنی ہوئی قمیض اتار کے لے کر عمر فاروق کو روک رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کس پلید کو دے رہے ہیں اپنی قمیض، کس کو اپنی قمیض دے رہے ہیں؟ سرکار نے کہا عمر چھوڑ دو، دینے دو مجھے۔ پھر جنازے کا وقت آ گیا، ان کا بیٹا آیا کہ آقا میرے باپ کا جنازہ پڑھائیے۔ سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے اور عمر فاروق حضور کی قمیض پکڑتے تھے، یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ دشمن ہے، اس نے فلاں نقصان کیا، فلاں نقصان کیا، فلاں نقصان کیا۔ مگر آقا نے فرمایا عمر مجھے چھوڑ دو۔ عمر قمیض پکڑ رہے تھے کہ نہ پڑھائیں اس کی جنازہ، مگر سرکار نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کو میں بارگاہ میں 70 بار کہوں گا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو 70 بار کہنے پر بھی معاف کر دے میں 70 بار کہتا رہوں گا خدا سے، یہ میرے آقا کی شان رحمت ہے۔ مگر جب حضور قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھایا گیا، اسی لمحے قرآن کی آیتیں اترے، حبیب ان میں سے منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی قبر پہ نہ آیا کریں۔ تو حضرت عمر کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے لیے قرآن کی آیتیں اتار دی تھی۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو ان کی حسب شان بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے فیوزات سے ہمیں اپنا دامن بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چلو